السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اللہ والے اور ایک مٹھائی والے اور ایک طوائف لڑکی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ کس طرح سے ایک طوائف لڑکی کتیا بن گئی، آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ وہ طوائف لڑکی اللہ والے کو جانور بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ خود لڑکی ہی ایک کتیا بن گئی۔ اب اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ اس کو اپنے آپ پر اتنا غرور تھا کہ اس نے ہزاروں عاشق بنا رکھے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب کو اپنے اشارے پر نچا سکتی ہے۔ ایک دن اپنے کسی عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی اور شہر کے سب سے مشہور بازار حسن کی طوائف بن گئی۔ مجبوری نہیں بلکہ خوشی سے اس نے یہ کام کیا تھا، اور اس کام میں پیسہ بھی بہت تھا اور اسے سب سے زیادہ دولت ملتی تھی۔ اسے کوئی فکر نہیں تھی، نہ ہی دین اور نہ ہی دنیا کی۔ وہ بس اپنے آپ کو اس گندے دلدل میں ڈبوتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر بہت ہی بری عادتیں تھیں، لیکن سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ اپنے سے چھوٹے کو حقیر جانتی تھی اور خاص طور پر فقیروں سے نفرت کرتی تھی۔ اس کو دروازے پر جب کوئی ساحل نظر آتا تھا تو وہ اسے جھڑک دیا کرتی تھی۔ اسے فقیروں سے چڑ بھی تھی، کیونکہ وہ مانگتے رہتے ہیں۔ بھکاری اور فقیر میں بہت فرق ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ لڑکی بدکاری میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے پاس گراہکوں کی لائن لگی رہتی تھی اور اس کو کوئی بھی سمجھانے والا نہیں تھا کہ تو اپنے آپ کو فقط برباد کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر رہی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بہت بارش ہو رہی تھی، موسم سہانا تھا۔ نے اپنے عاشق سے کہا کہ چلو باہر چلتے ہیں اور فلاں حلوائی کے پاس جا کر حلوہ کھاتے ہیں۔ وہ دونوں اس حلوائی کی دکان پر آ گئے۔ وہاں پر بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ہر کوئی دودھ کا پیالہ پینے آیا تھا، کیونکہ وہاں کا دودھ بہت لذیذ اور میٹھا ہوتا تھا، اور ساتھ میں حلوہ بھی کھاتے تھے۔ اس طوائف نے نخرے دکھاتے ہوئے حلوے والے سے کہا کہ ہمیں گرما گرم حلوہ اور دودھ کا پیالہ چاہیے۔ تو حلوائی نے کہا کہ ابھی دودھ گرم ہو رہا ہے اور حلوہ بن رہا ہے، تم لوگ انتظار کرو، سب کی باری آئے گی۔ اور بارش تھم چکی تھی اور موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ وہ اپنے اس عاشق کے ساتھ قریبی مکان کے دروازے پر جا بیٹھے۔ باتوں ہی باتوں میں اس کی نظر دور سے آتے ہوئے ایک پھٹے پرانے لباس میں ملبوس فقیر پر پڑی، جو ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے بازار سے گزر رہا تھا۔ وہ فقیر مزدور کے بھیس میں تھے، دراصل وہ ایک اللہ والے تھے جو بہت ہی قابل اور عامل تھے۔ وہ ہمیشہ دین کی تبلیغ کے لیے یوں ہی محلے میں نکلا کرتے تھے، اور جہاں دیکھتے کہ کوئی انسان دین سے دور ہے تو اس کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کبھی اپنے منہ سے کبھی کسی کو برا نہیں کہتے تھے۔ اب آپ اس حلوائی کی دکان سے گزرے، مکان وہیں سامنے تھا جہاں پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تو ویسے ہی فقیروں کو پسند نہیں کرتی تھی، تو اس نے نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ لیکن جب وہ درویش اللہ والے حلوائی کی دکان کے قریب سے گزرے تو بھیڑ ہونے کے باوجود بھی اس حلوائی نے کہا کہ بابا رک جائیے، میں نے آپ کے لیے دودھ کا گرما گرم پیالہ رکھا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ عصر کی نماز کے بعد یہاں سے آپ ضرور گزریں گے، اسی لیے حلوہ اور پیالہ آپ کے لیے تیار ہے۔ اس نے بڑے عقیدت اور محبت سے دودھ کا ایک گرما گرم پیالہ اور میٹھا حلوہ خدمت میں پیش کیا۔ اس بات پر اس طوائف کو بہت غصہ آیا۔ جل کر اس نے حلوائی سے کہا کہ اس اللہ والے کو دودھ کا پیالہ پیش کر دیا، گرم گرم دودھ کا پیالہ دے دیا، اور ہم لوگ یہاں پر کب سے بیٹھے ہیں۔ وہ اپنے عاشق سے کہنے لگی کہ دیکھو، اتنی بھیڑ میں بھی اس نے ہم سے کہا کہ انتظار کرو، اور فقیر کو دیکھ کر فوراً پیالہ دے دیا۔ یہ حلوائی جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ والے نے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے دودھ پی لیا اور الحمدللہ کہتے ہوئے آگے چل پڑے۔ وہ طوائف اپنے یار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بارش کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہو گیا تھا۔ جب اللہ والے اس مکان کے سامنے سے گزرے تو بے خیالی میں ان اللہ والے کا پاؤں کیچڑ میں پڑا، اور جس سے کہ کیچڑ اڑ کر طوائف کے کپڑوں پر چلا گیا۔ اس بات پر طوائف کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے چلا کر کہا میرے اتنے قیمتی لباس پر اس نے کیچڑ اچھال دیا ہے، اور اس کے چیخنے اور چلانے پر وہاں بھیڑ جمع ہو گئی۔ لیکن اسی وقت اس کا وہ عاشق اٹھا، اور اس گستاخ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنے بڑے عالم دین ہے
اور اگر فقیر کے لباس میں ہے تو کوئی بھکاری نہیں ہے، ویسے بھی کسی بھکاری کو کوئی برا بھلا نہ کہو، کسی کو بھی حقیر نہ جانو، اور اس میں تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ بزرگوں کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ بس اپنی معشوقہ کے لباس پر کیچڑ کے داغ دیکھ کر اس نے اللہ والے کو وہیں پر تھپڑ رسید کر دیا۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ آدمی اتنی سخت گھٹیا حرکت کرے گا۔ حلوائی جو ان اللہ والے کا عقیدت مند تھا وہ زور سے بولنے لگا، تم پاگل ہو گئے ہو، نہیں جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ اللہ والے نے کہا کہ کوئی بات نہیں بھائی، اس نے جو کیا ہے اس عورت کی محبت میں کیا ہے۔ اب مار کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ کہنے لگے، یا اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ نصیب ہوتا ہے، لیکن ہم بھی تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے عاشق ہے، بس تو اپنی سچی راہ پر چلانا، ہم تو تیری رضا پر راضی ہے۔ اللہ والے آگے چل دیے۔ آپ کی شان میں وہ عورت گستاخی کر رہی تھی، اس کا یار بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ چلو گھر کے اندر چلتے ہیں۔ طوائف کا وہ یار مکان کے اندر جانے لگا کہ اچانک سیڑھی پر اس کا قدم پڑا اور اس کا پاؤں پھسلا اور سر کے بل وہ زور سے زمین پر گرا اور وہیں پر مر گیا۔ طوائف جو ہائے ہائے کرنے لگی کہ یہ دیکھو، اس بوڑھے آدمی نے میری عاشق کو بددعا دی تھی، وہ جادوگر ہے، اس نے اس پر پڑھ کر پھونکا تھا، اس لیے یہ مر گیا۔ اس نے لوگوں کو ان کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس آدمی کی تدفین کر دی گئی۔ اس کے بعد وہ طوائف جو اللہ والے کے جیسے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ پہلے تو وہ گستاخ تھی اور اب وہ اپنے عاشق کے مرنے پر اللہ والے کے خلاف لوگوں کو جمع کرنا اس نے شروع کر دیا، اور جو لوگ بدعقیدہ تھے، جو لوگ ولیوں کی تعظیم نہیں جانتے تھے، بزرگوں کا آدر نہیں کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ مل گئے، کیونکہ اس کے حسن کے سبھی لوگ دیوانے تھے۔ اس کے ایک ادا پر وہ مرتے تھے۔ ایک عاشق مرا تو اس کے ہزاروں عاشق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اس اللہ والے کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، یہ تو جادوگر ہے اور لوگوں پر پڑھ کر پھونکتا ہے، منتر پڑھتا ہے، جادو ٹونا کر رہا ہے تاکہ لوگ مر جائے، اور یہ تو ہمیں بھی مار ڈالے گا، اس کو تو یہاں سے نکالنا ہی پڑے گا۔ حلوائی سب کو سمجھاتا کہ دیکھو وہ ایسا نہیں ہے، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہے، اللہ کے ولی ہے، وہ بددعا دینے والے نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے اس آدمی کی اپنی حرکت سے ہوا ہے، اور تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے ان کو تھپڑ مارا تھا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا۔ لیکن لوگوں نے کہا نہیں نہیں، وہ جادوگر ہے اور وہ طوائف بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ تو وہ سب لوگ اس کے حسن کے دیوانے تھے، وہ جو کہتی تھی وہی کرتے جاتے تھے، اور پھر سب لوگ جمع ہو کر اللہ والے کے پاس پہنچے اور آپ کی جھوپڑی پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ ایک آدھ پتھر اللہ والے کے سر پر بھی لگے اور وہ زخمی ہو گئے، لیکن انہوں نے اف تک نہ کی، بددعا تک نہ دی۔ اللہ والے باہر آئے اور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا، بھائیو غصہ کیوں کرتے ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ اس میں سے ایک شخص غصے سے بولا کہ تم نے اس حسین عورت کے عاشق کو بددعا دی، کچھ پڑھ کر پھونکا اور جس سے وہ مر کر گر گیا۔ اللہ والے نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کوئی بددعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا پھر وہ گر کر کیوں مرا؟ اللہ والے نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ کس طرح انجانے میں ان سے اس طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ گرا اور کس طرح اس طوائف کے عاشق نے انہیں تھپڑ مارا اور وہ کیسے مرا۔ لوگوں نے بات جا کر اس طوائف کو بتا دی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ جادوگر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اس نے کیا ہے یہ سب کچھ، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اور اس کو سمجھانے والوں میں وہ حلوائی بھی شامل تھا۔ حلوائی کہنے لگا کہ دیکھو جو کیا تھا میں نے کیا تھا، میں نے تمہیں دودھ کا پیالہ نہیں دیا تھا، یہ میری غلطی ہے، اور تم نے سارا غصہ ان اللہ والے پر نکال دیا۔ تم نہیں جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں کی گئی گستاخی کو نہیں پسند کرتا ہے۔ میں پہلے بھی سمجھا رہا تھا اور اب بھی سمجھا رہا ہوں، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، ان سے معافی مانگ لو، ورنہ بہت بڑی سزا ملے گی۔ اس طوائف کو اور بھی غصہ آیا، اس نے کہا میں ان کے آگے جھکوں اور میں ان سے معافی مانگوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تم نہیں جانتے ہو کہ انہوں نے کس انسان کے ساتھ یہ کیا ہے، میں تو ان سے بدلہ لے کر ہی رہوں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے عاشقوں میں سے ایک عاشق سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے؟ تو اس کا ایک عاشق کہنے لگا ہاں، فلاں جگہ پر ایک جادوگر بیٹھتا ہے، جو ہے تو غیر مسلم لیکن اس کے عمل کی کاٹ نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ اس سے ڈرتے ہیں
اور وہ اپنے عمل میں کسی بھی انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہی جاؤں گی۔ اس عاشق کے بتانے پر اب وہ بدلہ لینے کے لیے اس جگہ کے سب سے بڑے کالے جادو کرنے والے غیر مسلم جادوگر کے پاس آئی اور کہا کہ ایک مسلمان فقیر ہے، ڈھونگی بابا ہے، اور اس نے میرے عاشق کو مار دیا ہے۔ وہ جادوگر ہے اور تم اس کا خاتمہ کرو، اس کو کوئی جانور بنا دو تاکہ وہ دم ہلاتا ہوا میرے سامنے بیٹھا رہے۔ تو اس نے کہا اچھا، تو تم چاہتی ہو کہ میں اسے کتا بنا دوں؟ تو وہ کہنے لگی ہاں، اسے وہی جانور بنا دو جو ناپاک ہے اور لوگ اس کو اپنے پالتو بناتے ہیں۔ غیر مسلم کہنے لگا لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہے اور ان کے خلاف تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگی میں یہ چاہتی ہوں کہ اس بات کا کوئی توڑ ہو، تم اتنے پہنچے ہوئے عالم ہو تو تم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اس کو پانی لگاتے ہوئے بولنے لگی میں نے تو بڑی شہرت سنی ہے تمہارے اور بہت امید لے کر یہاں پر آئی ہوں، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، بہت پیسہ ہے میرے پاس۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ عمل کروں گا، میں کالا جادو کر کے اس کو کتا بنا دوں گا۔ لگاتار 3 راتوں تک وہ یہ عمل کرتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا اسے یہ لگ رہا تھا کہ کہیں یہ عمل اسی پر بھاری نہ پڑ جائے۔ اس کو اپنی جان کی فکر ہو گئی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اس بازار و حسن کے طوائف کو بلایا اور کہا کہ میں ان پر کوئی عمل نہیں کر سکتا، وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہے، ان پر کیا ہوا ہر عمل مجھ پر الٹا ہو سکتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان کے لالے پڑ جائے، اور جہاں میں انہیں کتا بنانا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود ہی کتا بن جاؤں۔ تو اس طوائف نے کہا کہ میں خود ان پر عمل کروں گی، تم مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ تم ایک مسلمان ہو اور کیا تم غیر مسلم بننا چاہو گی، کیونکہ عمل کو کرنے کے بعد تم مسلمان نہیں رہو گی۔ اس نے کہا کہ میں اس فقیر سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اور پھر اس نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ جس رات اس نے وہ عمل کیا اور یہاں اللہ والے اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اس عورت نے اللہ والے کا تصور کیا۔ ان پر جیسے ہی اس نے پھونک ماری اور وہ پھونک پلٹ کر اسی کے پاس واپس آ گئی، اور وہ جو ارادہ کر کے بیٹھی تھی ان کو ناپاک جانور بنانا چاہ رہی تھی، تو ایسے میں وہ خود ہی ایک کتیا بن گئی۔ اب کون اسے بچاتا؟ وہ اپنے مکان میں بیٹھی ہوئی تھی جو کبھی اپنے حسن پر ناز کرتی تھی، آج وہ ایک جانور بن گئی تھی۔ اللہ والے کو اپنے علم کے ذریعے خبر مل گئی تھی کہ وہ طوائف اب ایک کتیا بن گئی ہے جو کہ ان پر عمل کرنا چاہ رہی تھی، بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اللہ والے اس کے مکان کے باہر آئے اور آواز دی کہ اے عورت، میں نے تیرے عاشق کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، وہ خود اپنی غلطی سے مرا ہے، اللہ نے اس کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی، اور کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ لیکن اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پہنچا ہوا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اگر آپ کسی معصوم انسان پر ظلم کرے، اور تو نے بھی وہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتی ہے، اس کی قدرت کو نہیں پہچانتی ہے، تو مجھ پر وار کرنا چاہتی تھی۔ اب تو دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تیری نیت اور تیری سوچ کو ہی تجھ پر پلٹ دیا ہے، اور افسوس کہ تم مسلمان بھی تو نہیں رہی، تو نے غیر مسلم جادوگر کا سہارا لیا، مجھے ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تم نے خود کو ہلاک کر دیا، افسوس ہے کہ تو نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اب وہ طوائف جو کہ اللہ والے کو ایک جانور بنا کر اپنے کوٹھے کے باہر بیٹھانا چاہتی تھی، تو اب وہ خود اللہ والے کی جھوپڑی کے باہر بیٹھ کر روتی رہتی اور ان کی پالتو بن گئی، لیکن اللہ والے اس پر ظلم نہیں کرتے بلکہ اس کے حق میں دعا کرتے، یا اللہ اس کو پھر سے انسان بنا دے تاکہ شاید یہ سدھر جائے، کیونکہ اللہ والے کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے اور ان کو کوئی خوشی نہیں ہوتی کسی کو برباد دیکھ کر۔ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی گستاخی کرنا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔